ہم سب نے وہ کمال کے اے آئی ڈیموز تو دیکھے ہی ہیں جو بالکل جادو لگتے ہیں۔ ایک ہی لمحے میں کوڈ لکھ دینا، تصویریں بنا دینا یا پھر بڑے بڑے پیچیدہ سوالوں کے جواب دے دینا۔ ایسا لگتا ہے جیسے مستقبل ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو، اور سچ کہیں تو یہ بہت ہی متاثر کن ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ ٹیکنالوجی اتنی ہی زبردست ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ اتنے شاندار اے آئی ڈیموز کبھی بھی ایک اصلی قابل استعمال پروڈکٹ نہیں بن پاتے؟ وہ لیب کے اندر تو کمال دکھاتے ہیں، مگر جب انہیں حقیقی دنیا میں لایا جاتا ہے تو اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے پروٹوٹائپ سے پروڈکشن تک کے سفر میں ایک بہت گہری کھائی۔ دیکھیں، ڈیمو کا جادو اکثر غیر متوقع ہوتا ہے۔ اس میں ایسے سیکیورٹی خطرات چھپے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ سسٹم اندر سے کام کیسے کر رہا ہے، یعنی آبزرویبلٹی کی شدید کمی ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم سسٹم کی اندرونی حالت کو باہر سے جانچ ہی نہیں سکتے، کوئی گورننس نہیں ہوتی، اور سب سے بڑھ کر جو پیسہ لگایا جا رہا ہے اس پر منافع کیسے ملے گا، یعنی ROI، اس کا کوئی صاف راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ تو اس خطرناک سفر میں رہنمائی کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کا جواب ہے ایک منظم فریم ورک جسے گلو کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایک نقشے کی طرح کام کرتا ہے جو اس کھائی کو پار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ GLOE آخر ہے کیا؟ GLOE یعنی جنریٹو اے آئی لائف سائیکل آپریشنل ایکسلنس ایک ایسا فریم ورک ہے جو اے آئی کے بے ترتیب ڈیولپمنٹ کو ایک منظم، سسٹمیٹک طریقے میں بدل دیتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مقصد ہے ایسے اے آئی حل بنانا جو قابل اعتماد ہوں، اخلاقی ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ خود کو ڈھال سکیں۔ سیدھے لفظوں میں یہ جادو کو انجینئرنگ میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ پورا سفر 3 بڑے مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے ڈیولپمنٹ، جہاں صرف یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ آئیڈیا کام بھی کرتا ہے یا نہیں۔ دوسرا ہے پری پروڈکشن، جہاں سسٹم کو اچھی طرح جانچا اور مضبوط کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری مرحلہ ہے پروڈکشن، جہاں وہ سسٹم اصل میں ویلیو دیتا ہے اور اسے مسلسل برقرار رکھا جاتا ہے۔ چلیں، سب سے پہلے سٹیج کی بات کرتے ہیں، پروونگ گراؤنڈ۔ اس مرحلے کا سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ سفر شروع کرنے کے لائق بھی ہے؟ یہ وہ اہم مرحلہ ہے جہاں کوئی بھی بڑا وسیلہ لگانے سے پہلے آئیڈیا کی اصل قیمت کو پرکھا جاتا ہے۔ اب اس سلائیڈ میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ ہے سوچ میں تبدیلی۔ عام طور پر جو پروف آف کانسیپٹ یا POC بنایا جاتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو متاثر کرنا۔ لیکن GLOE فریم ورک کے تحت POC کا مقصد متاثر کرنا نہیں بلکہ سیکھنا ہے۔ یہ صرف ایک ٹیکنیکل ڈیمو نہیں بلکہ ایک باقاعدہ تجربہ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اس سے بزنس کو کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں، اور سرمایہ کاری کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اور یہ بات بالکل صاف کر دیتی ہے کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے۔ یہ کمپنیوں کو ایک ایسے پل پر لاکھوں روپے ضائع کرنے سے روکتا ہے جو کہیں جاتا ہی نہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر کوشش کا ایک حقیقی، قابل پیمائش مقصد ہو۔ تو یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ اس کے لیے OGSM فریم ورک استعمال ہوتا ہے۔ یہ فریم ورک بزنس کے مقاصد کو ٹیکنالوجی کے میٹرکس سے جوڑتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر بزنس کا مقصد کسٹمر سپورٹ کو بہتر بنانا ہے تو اس کا ہدف ہوگا کہ ہر کال پر لگنے والے وقت کو کم کیا جائے، اور اسے ناپنے کے لیے ٹیکنیکل میٹرکس استعمال ہوں گے، جیسے ہیلوسینیشن ریٹ، یعنی AI کتنی بار غلط یا من گھڑت معلومات دیتا ہے، اور لیٹنسی، یعنی سسٹم جواب دینے میں کتنا وقت لیتا ہے۔ اس طرح ہر ٹیکنیکل کام براہ راست بزنس کے فائدے سے جڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا مرحلہ تو ہو گیا کامیاب۔ اب باری ہے دوسرے سٹیج کی، یعنی کوچ تیار کرنا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پروٹوٹائپ کو حقیقی دنیا کے چیلنجز کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے کی ہے۔ پروٹوٹائپ مونولیتھ کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی بڑا بھاری بھرکم بلاک، لیکن پروڈکشن سسٹم سروسز پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے، آزاد اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے حصے۔ یہ تبدیلی سسٹم کو کہیں زیادہ لچکدار اور قابل اعتماد بنا دیتی ہے۔ اور اس نئے سروس پر مبنی سسٹم کے بالکل مرکز میں ہوتا ہے AI گیٹ وے۔ اسے کسی قلعے کے مرکزی دروازے کی طرح سمجھیں۔ یہ ایک سینٹرل سروس ہے جو تمام AI ماڈلز کے لیے سیکیورٹی، ٹریفک کی روٹنگ اور اخراجات کو کنٹرول کرتی ہے، جس سے ایپلیکیشن کی اپنی پیچیدگی بہت کم ہو جاتی ہے۔
تو اس کوچ کو بنانے میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں کئی سطحوں پر گارڈ ریلز لگانا، لاگت اور کوٹا کو ایک ہی جگہ سے مینج کرنا، خودکار ریڈ ٹیمنگ کے ذریعے سیکیورٹی کو ٹیسٹ کرنا، یعنی سسٹم پر جان بوجھ کر حملے کروا کے اس کی کمزوریاں ڈھونڈنا اور گہری آبزرویبلٹی قائم کرنا شامل ہے تاکہ سسٹم کے ہر حصے کی کارکردگی پر نظر رکھی جا سکے۔ یہ سب مل کر ایک مضبوط انٹرپرائز گریڈ سسٹم کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور یہ قدم اس لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ایک دلچسپ تجربے کو ایک ایسے ٹول سے الگ کرتی ہے جس پر کوئی بھی بزنس اپنے کسٹمرز اور اپنے ڈیٹا کے معاملے میں بھروسہ کر سکے۔ یہ اعتماد بنانے اور بھروسہ قائم کرنے کا مرحلہ ہے۔ تو اس پورے سفر کا حاصل کیا ہے؟ ہم ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں اے آئی صرف ایک غیر متوقع جادو نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسا ذریعہ بن جاتا ہے جو قابل پیشن گوئی یعنی پریڈکٹیبل ویلیو فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ AWS گلوئی فریم ورک گائیڈ میں بہت خوبصورتی سے کہا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ جنریٹو اے آئی کی غیر یقینی صورتحال کو قابل پیشن گوئی کاروباری نتائج میں تبدیل کیا جائے۔ یہ ایک جملہ اس پورے عمل کا نچوڑ ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، جیسے جیسے اے آئی مزید طاقتور ہوتا جائے گا، کیا یہ نظم ضبط ہی وہ چیز ہوگی جو دیر پا جدت کو وقتی شور شرابے اور ہائپ سے الگ کرے گی؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔